چاہتا ہے اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو درس بھی دینا ہے، مدرسے کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ حمد پاک اور نعت نبی میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر و لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ تو لیجئے ایسے خطیب کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والہانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوتا ہے۔ ادباً درخواست کر رہا ہوں اپنے استاد محترم سے کہ حضور والا کرسی صدارت پر تشریف لا کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کلام مقدس قرآن کریم کی نسبت پر یہاں مل بیٹھ کر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں، خصوصاً انسان دین کی مجلسوں میں دین کی باتیں سننے کے لیے آتا یا بیٹھتا ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، خاص کرم ہوتا ہے اللہ کا۔ دین کی باتیں آدمی سنے اس نیت سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی بات عطا فرما دے، کوئی ایسی بات دل کے اندر بٹھا دے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور اب تک کی جو زندگی بے دینی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری میں گزری ہے اس کا کفارہ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اب آئندہ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات کو گزاروں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے اور آن کی آن میں کایا پلٹ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی طاقت بہت وسیع ہے، کوئی اس کی طاقت کی حد اور انتہا نہیں، لامحدود ہے اس کی طاقتیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ کے دین کی باتوں کو اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے دے۔ قرآن کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کا آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس لیے نیتوں کو صاف کر کے بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کے دین سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں۔ جتنی باتیں سنیں
دل سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے آپ سے چندہ نہیں کرنا، چندہ مولانا ابرار صاحب کو آپ دیتے ہی ہیں، وہ آپ کو دینا ہی ہے، مدرسہ آپ کا ہے، آپ کو چلانا ہے، آج دیں کل دیں، جب بھی دیں گے آپ اس کی ضرورت پورا کریں گے، اللہ نے یہ آپ کے ذمہ ڈال دیا ہے۔ مجھے تو آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی دینی باتیں کرنی ہیں، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، مائیں اور بہنوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے ایک ٹکڑا آیت کا پڑھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مختصر سی حدیث میں نے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، ہم سب اس دنیا میں اس زمین پر آئے ہیں، اتنا تو ہر مومن عاقل بالغ باشعور آدمی کو معلوم ہے اور پتہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا نبی اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جس کو اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا ہے، جس کو اللہ نے پوری کائنات کے اوپر فخر دیا ہے، جس کو اللہ نے انبیاء کا سردار ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے، جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے دل کے اندر جاگزی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبی کا مقام سارے انبیاء سے اوپر ہے، سارے انبیاء سے فائق ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو فائق رکھا، کل قیامت میں بھی اللہ ان کی فوقیت اور برتری اور بڑائی اور فضیلت سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو برتر بنایا اور اللہ نے ان کو اپنی برتر کتاب قرآن مقدس نازل کر کے عطا فرمائی اور ہم سب کو ان کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، تو ہمیں مکلف کیا ہے اس بات کا کہ میرے محمد، میرے نبی، میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تم سب پر ضروری ہے کہ تم محمد کی باتوں کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ جو قرآن محمد پر نازل کیا جا رہا ہے اسے سنو، یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر تم محمد کے اوپر ایمان قبول کرو گے، محمد کی باتیں مانو گے، محمد پر نازل ہونے والے قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اپنے ماننے والے بندوں کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے، تقوی اور طہارت کو اپنانے والوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، ایسی جنت تیار کی ہے جس جنت کا طول و عرض قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا۔ ایک روایت میں پیغمبر نے فرمایا جنت کا طول و عرض اتنا بڑا ہے کہ اس کو دنیا کی مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان کے بقدر جنت کی وسعت اور کشادگی ہے، لیکن یاد رکھیے جنت زمین اور آسمان کی کشادگی کے بقدر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں وسیع ہے۔ اللہ نے یہاں سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے زمین و آسمان کی مثال دی ہے، اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی حقیقت کو یہاں رہتے ہوئے سمجھا نہیں جا سکتا۔ حدیث میں تو آیا ہے جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جنت کی ایسی حیت ہے، جنت کا وہ حال ہے کہ آج تک کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل میں ان کا کھٹکا گزرا نہیں۔ جنت تو ایسی چیز ہے،
जहाँ दुनिया में आपको जन्नत की मिसाल देकर समझाया जाता है तो वो आपको जन्नत की मिसाल देकर जन्नत की तरफ आपको राग़िब किया जाता है, सिर्फ मिसाल दी जाती है, उसकी हकीकत बयान नहीं की जा सकती। उसे तो अल्लाह ही जानता है कि वो कैसी है, और जब आप वहाँ जाएंगे अल्लाह हम सबको वहाँ के लिए मुंतखब फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह हमें उसके लिए मुंतखब कर ले, कबूल कर ले, तो फिर हम भी उसकी नेमतों को और उसकी वुसअत को अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन इस वक्त न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, न किसी दिल में उनका ख्याल गुजरता है वो ऐसी नेमतें और ऐसी हैत हकीकत उस जन्नत की अल्लाह ने बनाई है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम उस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं जिस पैगम्बर ने हमें हर मोड़ पर, हर जगह पर हमारी रहबरी फरमाई और हमें आपस में रहन सहन के तरीके सिखाए, हमें अपनों के साथ कैसे रहना, गैरों के साथ कैसे रहना है। अल्लाह के पैगम्बर ने किस तरह गैरों को अपना बनाया है, दीन की तरवीज और इशाअत किस तरह अल्लाह के पैगम्बर ने की है, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह के पैगम्बर ने अपने अमल से, अपने कौल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपनी गुफ्तार से अल्लाह के पैगम्बर ने हम सबको सिखाया है। हमें पैगम्बर की सीरत को अपने सामने रखकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है ताकि हम पैगम्बर के सही और सच्चे उम्मती होकर पैगम्बर के दीन की तरवीज इसी तरह करें जैसे पैगम्बर ने की है, जैसे सहाबा ने की है, जैसे सच्चे उलमा करते हैं। हम भी इसी तरह अल्लाह के दीन की तरवीज, इशाअत और तबलीग करने वाले बने ताकि अल्लाह हमसे खुश हो, अल्लाह का रसूल खुश हो और कुरान की इशाअत अल्लाह के सारे बंदों के दरमियान हम करने वाले बन जाएं। अल्लाह के पैगम्बर ने अपनों को भी नवाजा, गैरों को भी नवाजा। कभी किसी के ऊपर आपने दारोगीर नहीं की, कभी आपने किसी से अपने ऊपर किए जाने वाले मजालिम का बदला नहीं लिया, बल्कि सबके साथ खैर खाही, हमदर्दी और मोहब्बत के साथ आप पेश आते थे। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल तो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में रह रहे हैं, मक्के के लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं और आप पर तरह तरह के मजालिम ढा रहे हैं, मगर आप किसी से बदला नहीं लेते। ता आके परेशानियां इतनी बढ़ती हैं, अल्लाह का हुक्म होता है ऐलान ले नबी, मक्के में अब तुझे रहने की जरूरत नहीं, ये जालिम अपने मजालिम में इंतहा को पहुंच चुके हैं, अब तुम इस सरजमीन को छोड़कर चले जाओ। पैगंबर को अल्लाह हुक्म दे रहा है, अपना ईमान और अपनी इज्जत बचाना तुम्हारे ऊपर जरूरी हो गया है। मक्के की सरजमीन को छोड़ दो जहां पहले से आबाओ अजदाद रहते हुए आए हैं, पैगंबर की यहाँ पैदाइश हुई है, 40 साल तक आप इस जमीन पर रहे, फिर अल्लाह ने नबूवत दी और आप 10 साल तक यहाँ रहते रहे, मगर फिर आपको हुक्म हुआ जाओ मक्का छोड़कर। पैगंबर जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, मक्के को छोड़ दिया है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह के पैगंबर ने सब कुछ छोड़ दिया, सहाबा ने छोड़ दिया, जा रहे हैं छोड़ करके। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वतन से इस तरह जा रहे हैं कि दुश्मन पीछे लग गए कि मोहम्मद को रास्ते ही में निमटा देना है और उनका काम तमाम कर देना है, यहाँ से निकल करके कहीं और न चले जाएं, कहीं और जा करके ताकत हासिल न कर लें। दुश्मन पीछे लग गए, चुनांचे रास्ते में पैगंबर ने एक गार में पनाह ली, फिर वहां से निकल करके आगे बढ़े, एक रास्ते पर पहुंचे जो रास्ता मक्के से मदीना को आता है। अल्लाह के पैगंबर ने उस रास्ते पर पहुंच करके अपने वतन की तरफ मुड़ करके देखा और मोहब्बत भरी निगाह से देख करके मक्के को खिताब करते हुए कहा, ऐ मक्के की सरजमीन, अगर यहाँ के जालिम लोग मुझे निकलने पर मजबूर न करते तो कभी मैं मक्का छोड़ने वाला नहीं था। वतन से मोहब्बत सबको होती है, होनी चाहिए। वतन की मिट्टी जिस्म में होती है, अल्लाह ये फितरी चीज इंसान के अंदर पैदा फरमाते हैं, उसे अपने वतन से मोहब्बत होती है। पैगंबर को भी मक्के से मोहब्बत थी, मगर जालिमों ने रहने नहीं दिया। पैगंबर दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह के दीन के लिए निकल गए, वतन छोड़ दिया, मगर अल्लाह ने वादा किया, ए मोहम्मद इन्नल्लाह फरद अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माआद, याद रख ए मोहम्मद, एक दिन आएगा वो अल्लाह, वो खुदा जिसने तुझ पर कुरान को नाजिल किया है, तुझे मक्का जरूर लौटाएगा, तुझे
تجھے ضرور واپس بھیجے گا، فاتحانہ شان کے ساتھ تجھے ایک دن مکے میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اللہ نے یہ وعدہ آپ سے نکلتے وقت کیا ہے۔ جب آپ مکے سے جا رہے ہیں تبھی یہ آیت راستے میں نازل ہو رہی ہے اور اللہ آپ کو بشارت سنا رہا ہے، مکہ آپ کا وطن ہے، ہم آپ کو مکے میں لا کر رہیں گے، ظالموں کو منہ کی کھلا کر رہیں گے، انہیں زیر کر کے رہیں گے۔ آج یہ دن دنا رہے ہیں، اپنی طاقت پر انہیں غرور ہے، ایک دن وہ ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے زیر ہو رہے ہوں گے، معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور اپنے کرتوت کی سزاؤں کا انہیں خیال آ رہا ہوگا، آپ ان کے اوپر غالب ہوں گے، فاتح ہوں گے، آپ کی طاقت اور آپ کی قوت کا چرچا ہوگا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے یہ بزدہ پہلے ہی سنا دیا، چنانچہ ابھی 10 سال نہ گزرے تھے، مکہ فتح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، بڑے بڑے ظالم گھبرا رہے ہیں۔ آج مسلمان 8 سال کے بعد فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دن وہ تھا ظالموں نے نکالا تھا، آج وہ دن ہے کہ ظالموں کے اوپر اللہ کے پیغمبر کو حکومت حاصل ہو گئی، غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ آپ مکے میں آ رہے ہیں، فاتحانہ شان سے بڑے بڑے ظالم موجود ہیں، ابو سفیان موجود ہے اور دوسرے لوگ موجود ہیں، ہندا موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بھائی ہیں جو آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے۔ ایک آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا، ایک آپ کا چچا زاد بھائی تھا جو مکے میں آپ کے خلاف انتہائی زہر اگلا کرتے تھے، انتہائی عداوت کا اظہار کرتے تھے۔ آج وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں کہ آج محمد اور محمد کے ساتھی ہمیں بخشیں گے نہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے، ان ظالموں کو اللہ کے پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، سب کو امان دیا۔ ان کی ایک ایک کی ہلکی ہلکی جھلک عداوت کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، پیغمبر سے اتنی عداوت رکھتا ہے، اتنی عداوت رکھتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ اس کے الفاظ پیغمبر سے یہ ہوتے تھے، یوں کہتا تھا، واللہ لا آمنت بکا، ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا، اگرچہ تو فتخرج سلما الی السماء، چاہے تو ایک سیڑھی لا کر آسمان میں لگا دے، وانا انظر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سیڑھی لگا کر آسمان پر جا رہا ہے، پھر وہاں سے آ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کتاب ہے، تیرے ہاتھ میں دستاویز ہے، تیرے ہاتھ میں اللہ کا پیغام ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تو سیڑھی لگا کے آسمان پر گیا اور پھر میرے سامنے واپس آیا، خالی ہاتھ گیا، کتاب لے کے آیا، اور 4 فرشتے آئے آسمان سے آ کر، وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 4 فرشتے آ کر آسمان سے یشہدون، اس بات کی گواہی دے، لَقَدْ أَرْسَلَكَ اللَّهُ نَبِيًّا، اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اے محمد، تیرا منظر اپنی آنکھ سے دیکھوں اور 4 فرشتے مجھے آ کے گواہی دیں کہ یہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے، پھر بھی نہیں مانوں گا، پھر بھی نہیں مانوں گا، میں آنکھوں کے مشاہدے کو جھٹلا دوں گا اور میں جو ہے فرشتوں کی شہادت کو جھٹلا دوں گا، میں تجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی مخالفت، اتنی بڑی عداوت، کون؟ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، وہ آپ سے ایسی دشمنی رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا چچا زاد بھائی ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، آپ کا چچا زاد بھائی ہے، یہ دشمن اسلام ہے، آپ سے اتنی عداوت رکھتا ہے، آپ کے خلاف اشعار کہتا ہے، اسے اشعار کا فن آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے خلاف غلط طریقے سے اشعار پڑھتا ہے، کفار کی مجلس میں آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور آپ کی شان میں برا بھلا کہتا ہے۔ ایک باعزت آدمی کے لیے، ایک شریف آدمی کے لیے، ایک با خاندان آدمی کے لیے یہ باتیں بہت بری ہوا کرتی ہیں، بہت توہین آمیز ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو برا کہے، کوئی ان کو گالی دے، کوئی ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کہیں، دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، اور باتوں کے زخم تو تلواروں سے بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو پیغمبر کو بڑی تکلیف تھی
کہ اس آدمی نے میرے خلاف بڑے اشعار کہے ہیں اور میرے خلاف بڑی مذمتیں کی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کیا تو یہ دونوں گھبرائے ہوئے مکے سے نکل کر کے راستے میں پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ ڈر تھا کہیں محمد اس زمانے کے انتقام نہ لے لے جو ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، جو ہم نے ان کی توہین کی ہے، جو ہم نے ان کی مخالفت کی ہے، جو ہم نے ان کی عداوت بول لی ہے، کہیں آج محمد ایک ایک غلطی کی سزا دینے پر آ جائے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ مکے سے نکل کر راستے میں جا کر پیغمبر سے ملاقات کر رہے ہیں اور اسلام لانے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے سب ختم کر دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے میرے خلاف بڑی سازشیں کی تھی، تم نے میرے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے تھے، نہیں، پیغمبر نے زبان پر ان باتوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ تھی شان کریمی، یہ تھی شان رسالت، یہ تھی پیغمبر کی عام عادت شریفہ۔ دشمنوں کو یوں معاف کر دیا کرتے تھے اور فرمایا یاد رکھو اسلام میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ماقبل کی ساری غلطیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج المبرور یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام وہ چیز ہے جو اسلام سے پہلے غلطیاں کی، اب تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ساری غلطیاں ختم، اللہ معاف کر دیں گے۔ اب تم ایسے ہو جیسا کہ تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ایک کافر، ایک بے دین آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو بس اسلام کہتا ہے ساری غلطی معاف۔ اب تک تو نے جو اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کے خلاف تو نے غیروں کو پوجا تھا، اب تیری ساری غلطی معاف ہو گئی۔ اسلام کی یہ شان ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز، اگر کوئی دین کی خاطر، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی جگہ سے نکل کر چلا جائے جہاں وہ رہتا ہے مگر وہاں کا ماحول گندا ہو گیا، سب لوگ شریر ہو گئے، اوباش ہو گئے، بے دین ہو گئے، دین پر چلنا مشکل ہو گیا، اسے فکر ہے اگر یہاں رہوں گا ایک دن میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں گا، میرا بھی دین جاتا رہے گا اور میں بھی اللہ کے یہاں مبغوض ہو جاؤں گا، ہو نہ ہو اللہ کا عذاب آئے، جو یہ عذاب میں پکڑے جائیں گے تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ دین بچانا ضروری ہے، اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا ہجرت کرنا بھی یہ ایسا عمل ہے تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت سے پہلے اگر غلطیاں تھیں، کوئی قصور تھا تو ہجرت ان تمام کو اللہ کے یہاں ختم کرا دیتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ اس نے بہت گناہ کیے، غلطیاں کی، لیکن اس نے حج مبرور کیا، اللہ کی بارگاہ میں حج کیا ایسا کہ اس حج میں کسی طرح کی کوئی رفث نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا، بہت پرسکون آداب کی رعایت میں حج کر کے آیا ہے، تو ایسا حج بھی انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے بھی ان دشمنوں کو بخش دیا کہ تم اسلام لا رہے ہو تو ہم تم سے کچھ باز پرس نہیں کریں گے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریفانہ عادت اور آپ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ دشمنوں کو یوں معاف کر دیتے تھے۔ وحشی ایک غلام تھے، وحشی ابن حرب، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ غلام تھے اور ان کا مالک، ان کا آقا یہ مطعم ابن عدی تھا، دشمن اسلام تھا۔ مطعم ابن عدی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جبیر ابن مطعم تھا۔ یہ غلام اپنے باپ کی وراثت میں بیٹے کو مل گیا، اب اس کا باپ تو مر گیا، بیٹا اس کا مالک بن گیا، اب یہ بیٹے کی ملکیت میں ہے اور وحشی بن حرب غلام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں ہیں، میدان بدر میں ہیں، دشمنوں کا لشکر سامنے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار مطعم بن عدی کے بھائی پر چلائی، طعیمہ ابن عدی پر، دشمن اسلام کو اللہ کے یہاں جہنم رسید کر دیا اور اس کو دنیا سے نیست نابود کر دیا۔ حضرت حمزہ نے
اللہ کے دین کے لیے تلوار چلائی، ایک کافر کو مار ڈالا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن یہ مطعم ابن عدی کا بیٹا جبیر ابن مطعم اس طاق میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اپنے چچا کا بدلہ لوں، اپنے چچا کا انتقام لوں، حمزہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ احد کا وقت آ گیا، اگلے ہی سال غزوہ احد ہو رہا ہے، دشمنوں کا مقابلہ ہے، اسلام کا مقابلہ ہے۔ ادھر سے اس لڑکے نے جبیر ابن مطعم نے اپنے اس غلام وحشی ابن حرب کو تیار کیا، دیکھ اگر تو اس جنگ میں جا کر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تیرے لیے آزادی لکھ دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے آزاد غلامیت سے نکل جائے گا۔ وحشی ابن حرب کو لالچ آ گیا، غلامی کا توق میری گردن سے نکلے گا، آزاد زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ احد میں دشمنوں کی طرف سے آ گئے۔ حضرت وحشی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، میرے اندر طاقت نہ تھی کہ میں حضرت حمزہ کا مقابلہ کروں اور سامنے آ کر کے ان سے لڑوں، یہ تلوار چلانے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی، اس لیے میں پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ موقع پاتے ہی دھوکہ دے کر فریب سے غداری سے حضرت حمزہ پر حملہ کروں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت حمزہ نے ایک دشمن اسلام کو پکارا، او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بچے آ مقابلے کے لیے، تو پیغمبر کے مقابلے پر آیا ہے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں حضرت حمزہ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی مگر مجھے وحشت تھی، میں سامنے نہیں آ سکتا تھا، لہذا انہوں نے ایک کافر کو پہلے ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن مجھے آزادی کی آگ مجھے جلا رہی تھی اور میرے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ غلامی کا توق میرے گردن سے کیسے نکلے، اس لیے میں اپنے ارادے سے نہیں ہٹا اور پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا رہا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ ادھر آئے تو میں نے چپکے سے پیچھے سے آ کر زور سے خنجر مارا جو کمر سے پیٹ کی طرف پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جب میں اسلام میں آیا تو مکہ فتح ہو گیا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے محمد کے چچا کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، آج محمد مجھ سے بدلہ لے گا، مجھے نہیں بخشے گا۔ چنانچہ میں ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر طائف چلا گیا، طائف جا کر میں نے پناہ لی مگر سکون نہیں ملا، طائف چھوڑا، پھر میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچ گیا اور پیغمبر خدمت میں حاضر ہوا، پناہ مانگی، اسلام لایا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے معاف کر دیا اور کوئی دار و گیر نہیں فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے نہیں پوچھا وحشی تو نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، وحشی تو نے میرے چچا کو دنیا سے موت تک پہنچایا، آج تجھ سے میں بدلہ لوں گا۔ محمد نے مجھ سے کچھ نہیں کہا بلکہ پیغمبر نے مجھے معاف کر دیا اور ایسا سلوک کیا جیسا کہ میں پہلے سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ پیغمبر نے پورا کا پورا ثبوت پیش کیا، اللہ کے کلام میں جو صفت بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے پورا ثبوت پیش کیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے نیک بندوں کی تو یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے، وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور ظالموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی تو اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے متبعین ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی صفات، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق، اللہ کے پیغمبر کی عادات ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ کردار ہونا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے اندر تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یہی سبق دیا ہے، انہی اخلاق سے اسلام پھیلا ہے میرے بھائیوں، انہی عادات سے اسلام کی ترویج ہوئی ہے، اسلام کی اشاعت ہوئی ہے۔ جب آپ کے اخلاق دیکھے، صحابہ کے اخلاق دیکھے، لوگ آپ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتے ہوئے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تلوار بجا کر آپ نے اسلام میں لوگوں کو داخل نہیں کیا، آپ نے اخلاق ظاہر کیے، آپ نے اسلام کی شان کو ظاہر کیا، اپنے عمل سے قرآن کو ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، اس لیے لوگ آپ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا ہونے چاہیے۔
قرآن ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس بھی ہے. یہ سب اخلاق ہم سب کے اندر ہونے چاہیے. مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے. دین سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، ہر جوان بالغ کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر کالے کے لیے، ہر گورے کے لیے، ہر عجم کے لیے، ہر عرب کے لیے. اللہ کا یہ دین تا قیامت ہے. یہ کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، مخصوص طبقے کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں. یہ تو اللہ کا دین عام ہے سارے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جنات کے لیے اللہ کا یہ دین عام ہے اور قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس کی ذمہ داری، اس کی ترویج، اس کی اشاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے. اس لیے ہمیں آقا کے اخلاق، آقا کی سیرت اور آقا کی عادات اپنے اندر پیدا کرنا لازم اور ضروری ہے. میرے بھائیوں، حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس ایک دو واقعہ نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. ابو سفیان یہ مکے کے سردار ہیں، مکے کے سردار، اور مکے کے سارے ظالم ان کی صدارت میں رہتے ہیں. یہ بڑے گورنر سمجھے جاتے ہیں مکے کے. پیغمبر کے سامنے ہر جنگ میں دندناتے ہوئے آئے ہیں. غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ابو سفیان نے وہ سازش رچی تھی کہ مسلمانوں کا نام باقی نہ رہتا. چنانچہ سارے علاقے میں لوگوں سے سمجھوتا کیا، حتیٰ کہ چاہے وہ مشرکین ہو یا اہل کتاب یہود و نصارہ ہو، سب سے انہوں نے معاہدہ کیا، آج محمد کے ماننے والوں کو کسی بھی طرح ختم کر دو، ہم سکون سے رہیں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ محمد کی حکومت ہمارے اوپر ہوگی، نہ تمہیں چھوڑے گا نہ ہمیں چھوڑے گا. اس لیے آج تم ہمارے ساتھ لگو. یہودی ان کے ساتھ لگ گئے اور پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. غزوہ خندق میں یہودیوں کا اور کفار کا لشکر 10,000 پر مشتمل ہے. 6,000 ایک طرف ہیں، 4,000 ایک طرف ہیں، درمیان میں مدینے کی وادی ہے، مسلمانوں کے تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ابو سفیان نے یہ پلان بنایا، اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ ہوتی، اللہ کی نصرت نہ ہوتی تو شاید یہ ظالم کامیاب ہو جاتے اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو جاتا. مگر اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان برپا کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، یہ تیز تند ہوائیں چلائی. لوگوں کے قافلوں میں تیتر بیتر ہو کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اور لوگ وہاں جم نہ پائے. سخت سردی اللہ نے پیدا کر دی، سخت ہوائیں چلا دی، لوگ بھاگ گئے. اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی. جب مکے فتح ہوا، ابو سفیان مکے سے نکل کر چھپ رہا تھا ایک جگہ اور مسلمانوں کے لشکر کا مشاہدہ کر رہا تھا. مسلمان اتنی شان کے ساتھ مدینے سے آ رہے تھے، قبیلے کے قبیلے، جماعت کے جماعت. اب یہ جماعت جا رہی ہے، اب یہ قبیلہ جا رہا ہے. ابو سفیان ایک ایک قبیلے کو دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا اور دہشت ہو رہی تھی کہ یہ سب کے سب آج مکے میں نہ جانے کیا کریں گے. ابو سفیان چھپا ہوا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے. حضرت عباس پہلے مسلمان ہو گئے راستے میں مل کر، اور اب ابو سفیان حضرت عباس کے دوست ہیں. تو حضرت عباس کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ ابو سفیان بھی کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے بات کی، ارے اللہ کے بندے اب تو اسلام میں داخل ہو جا. اسلام کو میں نے دیکھ لیا، اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، اللہ کا پیغمبر محمد کیا ہے. اب تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جانی چاہیے، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. ابو سفیان کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ابو سفیان کی اور حضرت عباس کی آپس میں چل رہی ہیں. حضرت عمر کو بھنک پڑ گئی، ابو سفیان کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، دشمن اسلام کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. چنانچہ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو میدان سے باہر کیا اور تلاش میں لگا. چنانچہ دیکھ لیا ابو سفیان حضرت عباس کے پاس کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر دیکھ کر کے دوڑ پڑے. حضرت عباس نے دیکھ لیا عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، ابو سفیان کو چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ اپنی سواری پر سوار کیا، ابو سفیان کو لے کر کے دوڑ پڑے اور دوڑتے دوڑتے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے. اس طرح کہ حضرت عمر پیچھے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ آگے آگے دوڑ رہے ہیں، حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کے پناہ لے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمر ابو سفیان کو کچھ مت کہنا،
میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی اقتل ھذا، مجھے اجازت دیجئے میں اس دشمن اسلام کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں نے پناہ دی ہے، میں ابو سفیان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، میں ابو سفیان کو پناہ دے رہا ہوں، ان پر ابار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون ابو سفیان؟ جو پیغمبر کی قدم قدم پر مخالفت کیا کرتا تھا، آج پیغمبر اسے معاف کر رہے ہیں۔ اسلام نہیں لائے۔ حضرت عباس نے بہت سمجھایا، رات ہو گئی، حضرت عباس کے خیمے میں چھوڑ دیا، بات کر لو، تبلیغ کرو، تشکیل کرو، کسی طرح تیار ہو۔ حضرت عباس محنت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، تا آ کے وہ وقت آیا کہ ابو سفیان خواہی نہ خواہی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی عزت کو برقرار رکھا۔ مکے میں ان کی ایک عزت تھی، وہ اپنے چودھری تھے اپنے علاقے کے، اور لوگوں کے اوپر ان کو ایک مقام حاصل تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے مقام کو برقرار رکھا، اعلان کیا، عزت دی۔ سن لو اے مکے کے لوگوں، آج جو بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے پناہ دی جائے گی، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اور وہاں جا کے پناہ لے گا اسے پناہ دی جائے گی، اور جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اسے پناہ دی جائے گی۔ انتقام نہیں لیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا۔ پیغمبر کا اعلان ہر بیت اللہ میں جانے والوں کے لیے امن کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، معافی کا پیغام ہے۔ وہی پیغام ابو سفیان کے گھر میں جا کر بیٹھ جانے والے لوگوں کے لیے ہے، انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے تمہارے لیے بھی معافی ہے، تمہارے لیے بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان کو یہ عزت دی کہ تیرا گھر میرے یہاں مامون ہے، تیرے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا، تجھ پر نہیں، تیرے یہاں جو بھی ہوگا سب محفوظ اور مامون ہوں گے۔ حضرت سفیان کو عزت دی، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر نے انتقام نہیں لیا۔ انہی کی بیوی ہندہ ہے، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہے، اسلام سے پہلے پیغمبر کا اتنا بڑا دشمن تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہے اسلام لانے کے بعد، محمد جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی میرا حال یہ تھا کہ تیرے چہرے سے برا چہرہ مجھے کسی کا نہیں لگتا تھا، تیرے خاندان سے برا خاندان مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، تیرے دین سے برا دین مجھے کوئی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ آج میں مسلمان ہو گئی ہوں تو آج تیرا چہرہ سب سے عمدہ لگتا ہے، تیرا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تیرے گھر والے سب سے زیادہ مجھے محبت والے لگتے ہیں۔ آج وہ ہندہ پیغمبر کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کر رہی ہے، اسلام سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ پیغمبر نے ان سے انتقام نہیں لیا، جبکہ یہ ہندہ وہ عورت ہے کہ حضرت حمزہ کو جب شہید کیا تو اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چیر کر کے نکلوایا اور اپنے پاس منگوایا، اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو منہ سے چبایا اور چبا کر اسے وہ نگل جانا چاہتی تھی مگر نگل نہ سکی، مگر غصے کا اظہار کیا، اپنی عداوت کا اظہار کیا، اللہ کے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا اور ان کو مسلا کیا، کان کاٹے، ناک کاٹی، ان کی شکل کو بگاڑا اور ہار بنا کے پہنا۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام لانے کے بعد ہندا سے نہیں کہا کہ تو نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا تھا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، نہیں کہا پیغمبر نے، بلکہ اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی پناہ دی۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ اخلاق کریمانہ اخلاق تھے میرے بھائیو۔ یہ کیوں تھے؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں میں پہنچانا تھا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا الدین النصیحہ، دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے، دین پورا کا پورا اللہ کی طرف سے خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کی محبت ہے۔ چنانچہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سارے بندے اسلام کی چھاونی میں آ جائیں، اسلام کی چھاونی میں آ جائیں، اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں، درختوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، اللہ کے غیروں کے سامنے، ستاروں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنے معبود حقیقی اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں۔ یہ درد تھا پیغمبر کے دل میں، اس درد کے لیے آپ ہر ایک کو معاف کرتے تھے اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کی طرف سے اس کام کے مکلف ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے۔
तुम भी इस्लाम की दावत दूसरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा ये फरीजा है। अल्लाह के पैगंबर दुनिया में नहीं है, अल्लाह का दीन मौजूद है, क़यामत तक रहेगा। तुम अल्लाह के नबी के मानने वाले हो, दीन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह के बंदों की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के बंदों के तई तुम्हारे दिलों में खैर खाई होनी चाहिए। चुनांचे तुम्हें दीन की इशाअत का फरीजा अंजाम देना है तो पैगंबर के अखलाक अपने अंदर पैदा करो। तुम्हारा फरीजा तबलीग है, तुम्हारा फरीजा दीन की इशाअत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को यह खिताब किया है, तुम्हें अल्लाह ने उम्मत वुस्ता बनाया है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। बुराई लोगों से अंदर खत्म करो, बुराई से लोगों को रोको, भलाई का लोगों को हुक्म किया करो और अल्लाह की जात पर ईमान रखो। कामिल ईमान अल्लाह की जात पर रखो। ये तय कर लो अपने दिल में कि सब कुछ करना धरना अल्लाह की तरफ से होता है, किसी से कुछ नहीं होता। ये यकीन अपने दिल में पैदा करो तो ईमान कामिल नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को इसी के लिए दुनिया में भेजा और पैगंबर ने यही सहाबा के दिल में पैदा किया। सहाबा की जमात अल्लाह के पैगंबर की वो जमात थी कि जिसको अल्लाह ने हर तरह से सरफराज की, अल्लाह के पैगंबर ने हर तरह से नवाजा संवारा और उनको अखलाक करीमाना अल्लाह के पैगंबर ने अता फरमाए हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का दीन बहुत ऊंचा दीन है। इस दीन की हमें जरूरत है और इस दीन के ऊपर अल्लाह ने नजात के वादे किए हैं। इसलिए हमें हमारे अंदर ये तड़प और ये लगन होनी चाहिए कि जहन्नम की आग से जैसे हम अपने को बचाना चाहते हैं, अल्लाह का एक एक बंदा उस जहन्नम की आग से बच जाए। ये दर्द हमारे अंदर पैदा हो और हम दीन की इशाअत करने वाले बने, कुरान करीम से मोहब्बत करें। कुरान करीम अल्लाह का मौजिज़ा है, अल्लाह ने अपने पैगंबर पर नाजिल किया और ये मौजिज़ा आपका क़यामत तक बाकी है। मौजिज़ा उसको कहते हैं कि जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। तो कुरान वो मौजिज़ा है पैगंबर का कि सारी दुनिया जब से कुरान आया है आज तक और क़यामत तक कुरान का मुकाबला करने के जोर लगाते रहेंगे, लगा रहे हैं, मगर कुरान का कोई मुकाबला आज तक तो कर नहीं सका। 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं और क़यामत तक नहीं कर सकता। क्यों? ये किसी इंसान का कलाम होता तो कोई भी खड़ा होकर मुकाबला कर लेता। ये तो अल्लाह का कलाम है, इंसानों का कलाम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को खुद भी अपनाओ और उस पर अमल करो और दूसरों तक उस दीन को पहुंचाने वाले बनो। वो दीन कब पहुंचेगा? जब हमारे दिलों में तड़प होगी, लगन होगी, अल्लाह तबारक व तआला का दीन जिंदा होगा। हम अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देंगे, रातों की नींद कुर्बान करेंगे, दिनों का सुकून कुर्बान करेंगे, माल कुर्बान करेंगे, जान और मेहनत लगाएंगे तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा। और अल्लाह का दीन जिंदा होगा तो अल्लाह हमसे खुश होगा और अल्लाह खुश होंगे तो खुश होकर के अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह मैदान महशर में हमारी सरबुलंदी का, हमारी सरफराजी का, हमारी इज्जत का ऐलान करेगा। ऐसे भी अल्लाह के बंदे होंगे इस उम्मत के कि अल्लाह उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। ऐलान किया जाएगा, दीन पर मर मिटने वाले, दीन पर मर मिटने वाले, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर जान कुर्बान करने वाले, खून बहाने वाले अल्लाह के रास्ते में आज वो आए और जाए जन्नत में, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर हम ऐसा बनना चाहते हैं, हमें इसकी जरूरत है और होनी चाहिए। हर एक मोमिन के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। तो फिर हमें अल्लाह के दीन के लिए अपने को कुर्बानियां देने के लिए तैयार भी रखना चाहिए। दीन जिंदा होगा तो हम जिंदा रहेंगे और दीन तो अल्लाह का रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, क़यामत नहीं आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, हम रहे ना रहे इसका कोई वादा नहीं किया गया। इसलिए अगर बका चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, अपने अंदर कुरान को उतार लो, कुरान की तालीम को उतार लो,
दीन को उतार लो, अल्लाह वालों की मोहब्बत को उतार लो, अल्लाह के मानने वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें ता क़यामत इज्जतों के ताज पहनाता रहेगा और तुम्हारी इज्जतों के चर्चे दुनिया और आसमानों पर होते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का दीन जिंदा रहेगा तो अल्लाह तबारक व ताला हम ईमान वालों को उसके बदौलत कल क़यामत के दिन बड़े बड़े इनामात से नवाजेंगे। और अगर हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया और अल्लाह के दीन की तरफ से हम बेरग़बत हो गए तो अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह का दीन भी बेनियाज, अल्लाह भी बेनियाज। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को ये ताकत हासिल है, वो चाहे तो इंसानों के अलावा गैर इंसान को खड़ा कर दे, किसी से भी अपना दीन का काम ले ले, मगर ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की तरफ से ये हिदायत दी गई है, अल्लाह की ये रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के लिए हमको कबूल कर लिया है, हमें अल्लाह ने इस दीन की इशाअत के लिए मुंतखब कर लिया है। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह अपनी ताकत में यत्ता है, अल्लाह अपने दीन को जिंदा किसी भी तरह रख सकता है, लेकिन हम जिंदा रह नहीं सकते अगर दीन हमारे पास नहीं है। फिर दुनिया में हमारा वजूद बाकी नहीं रह सकता, दुनिया ही बाकी नहीं रह सकती अगर अल्लाह का दीन न रहे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपके अखलाक करीमानों को अपनी जिंदगी में लाओ, इन बच्चों पर रहम खाओ। ये हमारी नस्लें कल हमें अल्लाह के यहाँ माफ नहीं करेंगी। ऐसा जमाना, ऐसा वक्त आ रहा है कि बेदीनी का माहौल हर तरफ से घेर रहा है, बेदीनी की तारीखें छा रही हैं, जुल्मतें छा रही हैं और हम इन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें अल्लाह का दीन सिखाने की फिक्र नहीं कर रहे हैं। एक दिन आएगा, शैतानी हमले होंगे इन नौ निहालों के ऊपर, न जाने इनके ईमान का क्या बनेगा। अल्लाह के यहाँ हमारी भी पकड़ होगी, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी के हम मुकल्लफ हैं कि इन्हें सही डगर पर लगाएं, सही रास्ते पर लगाएं, अल्लाह का दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन आम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुकल्लफ किया है, अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस ज़मीन पर तब तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो डगर दी है, हमें जो रफ्तार दी है, हमें जो तरीका दिया है, जो सीरत हमारे सामने छोड़ी है, हमें उसे अपनाना जरूरी है। अगर हम उस पर रहेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला से आप हजरात को दुआ भी करना चाहिए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। हालात आए दिन बिगड़ रहे हैं, हालात आए दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर हम हैं कि गफलत की चादर ताने पड़े हैं और हमें होश नहीं है, हमें होश नहीं है हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और सोचें, गौर करें कि हम और हमारी नस्लें कैसे दीन पर कायम रह सकती हैं और अल्लाह के नबी की सीरत ये किस तरह सीख सकते हैं और अल्लाह के दीन की ये इशाअत कैसे कर सकते हैं। ये तमाम बातें सोचने की हैं, मशवरा करने की हैं, आपस में इसको लेकर बैठना, ये फिक्र मुसलमान की होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और हम सब को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह अपने दीन की सच्ची मोहब्बत और तड़प हमारे अंदर पैदा फरमाए और सही तरीके से अल्लाह हमें दीन की तबलीग और इशाअत के लिए कबूल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। हजरात देखिए, इस वक्त गालिबन 1:40 हुए चाहता है, नमाज का वक्त करीब है। अब दिल ये चाहता है कि अजान हो जाए और उसके बाद नमाज पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह तफसीलन